بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. السلام علیکم سر. جیسا کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس بات پر اختلاف رکھتے ہیں، ان کو اس بات پر کوئی بلیف نہیں ہے. بے شک ہم قرآن پاک کے ماننے والے ہیں اور قرآن آیات کے ماننے والے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتر شفا ہے، لیکن ڈاکٹرز اس بات کو اوائڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو کام میڈیسن کر رہی ہے وہ کوئی اور چیز نہیں کر رہی. لیکن آپ کا خود کا ایکسپیرینس، آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہے، تو آپ کو کب اس بات پر یقین ہونا شروع ہوا کہ سورہ رحمان جو ہے وہ ایک میریکل سے کم نہیں ہے، اور آپ کی پرسنالٹی پہ وہ کیسے اثر انداز ہوئی؟ نمبر ون جو آپ کے کوشچن کا پارٹ ہے نا، کہ میں خود چونکہ میں نے خود اس چیز کو جو ہے ایکسپیرینس کیا اپنی ذات کے اوپر، اور میرے اپنی جو تینوں وائرسز تھے، بی سی اور HIV کا وائرس، جب وہ نیگیٹو ہوئے تو مجھے تو کوئی ڈاؤٹ رہ نہیں گیا. بینگ اے مسلم میں آلریڈی اس چیز کا بلیور تھا کہ قرآن کا ہر فرض شفا ہے اور شفا من جانب اللہ ہے. میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، اور اس سارے پیغام کا کرکس بھی یہ ہے کہ یہ ہڈ بیتی ہے، یہ تن بیتی ہے، یہ جگ بیتی نہیں ہے کہ سنی سنائی بات کے اوپر کرے. یہ میں جب ایز اے ڈاکٹر، خود ایک ICU کا ڈاکٹر تھا، جب خود اس ذاتی تجربے سے گزرا اور آج تک اپنے پیشنٹس کو جب بتاتا ہوں اور اس میں ریزلٹس آتے ہیں، تو میرا جو آلریڈی ویسے بینگ اے مسلم بلیف تھا کہ قرآن کا ہر فرض شفا ہے اور شفا من جانب اللہ، یہ سب ہم کہتے ہیں، اور قرآن میں اللہ خود لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اس میں شفا ہے. تو میرے تو بلیف میں مسئلہ نہیں ہے، میرے پریکٹیکل میں ہی جب وہ چیز میرے سامنے آ گئی تو میں اسے کیسے ڈینائی کروں. سائنٹیفکلی جب رپورٹس میرے سامنے آ رہی ہیں اور میری پرسنالٹی میں جو اس میں چینج آئی، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ میں اس وقت 99 میں جب مجھے پرک ہوا اور میں پوسٹ گریجویشن کر رہا تھا اور کر گیا پھر، تو میرے میں ایروگنس آ رہی تھی. ICU کا ڈاکٹر ویسے ہی بڑا ایروگنٹ ہوتا ہے. انٹینسو کیئر، ہارٹ سرجری، نیورو سرجری، میڈیکل سائنس کے پیک کے فیلڈز ہیں، وہاں کا ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس کے اندر ویسے ہی تھوڑی سی ایروگنس ہوتی ہے. اور جو سکلز میں اس وقت کر چکا تھا ماسٹر اور کرتا تھا، تو قریب تھا کہ میں ایک بہت بڑا فرعون ڈاکٹر ہی بنتا. تو میرے میں جو میجر چینج آئی وہ عاجزی ہے. مجھے ہر وقت یہ یاد رہتا ہے کہ میرے ذمے صرف کوشش ہے، نتائج یا اس کے جو فائنل ریزلٹس ہیں وہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو اس طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے خدا ہر وقت یاد رہتا ہے. مجھے یہ یاد رہتا ہے کہ میں نے صرف کوشش کرنی ہے، نتیجہ میرے رب کی مرضی سے آنا ہے. میجر چینج تو یہ آئی ہے. دوسرا، میں آلریڈی اللہ سے دعا کرتا تھا کہ تو نے ہر مرض کی شفا نازل کی ہے تو مجھے بتا دے، میں مفت بانٹوں گا. وہ اس پہ اور پیار آتا ہے کہ اس نے مجھے جتنے پیار سے میری دعا کا جواب دیا. آج وہ ٹف ٹائم تو گزر چکا ہے، لیکن آج پتہ چلتا ہے کہ وہ جو 2 سال کا وقت تھا جب میں وہ اس خوف اور بیماری سے گزر رہا تھا، تو وہ بھی میری اپنی ہی دعا کا نتیجہ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے میری تن بیتی جو تھی اسی کو آج میرا ذاتی تجربہ جو ہے، وہ دنیا کا جو بندہ مرضی آ کے کہتا رہے. کرٹیسزم بہت سننا پڑتا ہے مجھے اپنے فیلو ڈاکٹرز کا، مذاق اڑایا جاتا ہے، بہت کچھ کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں اس میں ایک بہت بڑی غلطی ہے. میں یہ میسج یہ نہیں دے رہا کہ آپ ایلوپیتھی کو بند کر دیں. یہ میں خود پروفیسر ہوں میڈیسن کا، میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں، فائنل ایئر کو آج بھی پڑھا کے آیا ہوں، یا پوسٹ گریجویشن کے ٹرینیز ہیں میرے انڈر، میں پوسٹ گریجویشن کرا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں ایلوپیتھی کا ڈیڈ اینڈ آ جائے، جہاں پہ ہمارا علم ابھی نہیں جانتا، میرا رب وہ بھی جانتا ہے، تو اس کے آگے پیش ہو جائے. یہ میرے کہنے کا مقصد ہے. ٹھیک ہے. اور سائنس اور میڈیکل جو ہے وہ تو ہمیشہ ایک کلیش رہتا ہے، لیکن اب تو سائنٹیفکلی بھی یہ بات پروو ہو چکی ہے کہ سورہ رحمان کا جو آپ کی باڈی کے اوپر امپیکٹ ہے اس کو سننا ریگولر، سورہ رحمان کا سننا جو آپ کی باڈی کے اوپر جو امپیکٹ ہے وہ کسی اور چیز کا پروبیبلی نہیں ہوتا ہے. تو آپ نے خود اس کو اپنی زندگی میں کس طرح سے اپنایا ہے، کس طرح سے آپ نے اس کو ریسائٹ کیا ہے؟ کوئی خاص آیات جو ہے آپ نے پڑھی ہیں، یہ خاص وقت پہ آپ نے پڑھی ہے تاکہ ہماری آڈینس جو ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے؟ نہیں، میں نے کوئی آیات پڑھی نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ اس کے اوپر پریکٹیکل آپ کو خود عمل کرنا پڑتا ہے. صرف منہ سے زبانی آپ مت کہی جائے کہ مرسی 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 مرسی. یو یور سیلف ہیز ٹو بی مرسیفل. تو اب میں اپنے مریض کے ساتھ، میرے مریض ہی بتا سکتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ شاید زیادہ ہمبل ہوں، زیادہ فارگیونگ ہوں، اور زیادہ کنسیڈر کرتا ہوں، ان کی پین کو فیل کرتا ہوں. درد آشنائی جو ہے یہ مسیحائی کا پہلا سٹیپ ہے. تو وہ ایمپیتھی جو ہے
وہ بڑی لازم اور مظلوم ہے. دوسرے کے درد کو اپنا جاننا اور اس درد کو بانٹ لینا, تبھی وہ درد جو ہے وہ سہا جاتا ہے. ویسے اللہ خود ایک درد ہے اور وہ درد میں ہی ملتا ہے. ایک درد کا نام ہے اللہ, احساس ہے تو پھر وہ پاس ہے. ڈاکٹر صاحب، تو آپ لوگوں کو جو اتنا گائیڈ کر رہے ہیں، اتنی اویئرنیس لوگوں کو دے رہے ہیں کہ وہ میڈیکل کی طرف بھی جا رہے ہیں لیکن اللہ سے قریب بھی ہو رہے ہیں، تو آپ یہ بس اللہ کی خاطر کر رہے ہیں یا پھر اس کے پیچھے کہ آپ لوگوں سے چارج کر رہے ہیں یا اس طرح کا کچھ ہے؟ کیونکہ آج کل کے اس دور میں لوگوں کا صرف ایک ہی پرپز ہے، ایک ہی موٹیو ہے کہ وہ پیسہ چاہتے ہیں. بیکاز ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ ٹیبو بن گیا ہوا ہے کہ پیسہ آ رہا ہے تو ہی ہم کسی کی مدد کریں گے، ورنہ ہمارا دل بالکل مر گیا ہے. پیسہ تو اس کے بدلے میں آتا ہے، بلکہ 1 روپے کی جگہ 70% آتا ہے، 70 گنا 70 ٹائمز آتا ہے، لیکن وہ پیسہ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، اللہ دیتا ہے. نہیں بیٹا میں اس کے پیسے نہیں لیتا، بلکہ لے نہیں سکتا، بلکہ جو بھی ٹھیک ہوتا ہے میں اسے کہتا ہوں کہ اس کی فی یہ ہے کہ آپ اسے آگے بتائیں، لیکن آپ نے بھی اس کو فی سبیل اللہ انکنڈیشنلی بتانا ہے. بے غرض پیار ہی جو ہے نا وہ اللہ ہے. بے غرض پیار جو ہے وہ شفا ہے. اور نفرت، حسد، کینے، بغض، بدلے، لالچ، یہ بیماریاں ہیں. یہاں سے روح کمزور ہوتی ہے اور پھر جسم بیمار ہوتا ہے اور معاشرے میں فساد بھی پھیلتا ہے. اگر آپ اس بے غرض پیار سے جڑ جاتے ہیں اور بے غرضی اور بے نیازی سے بس آپ مخلوق کا بھلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں اس اللہ کی خاطر، تو اس کا جو اجر ہے وہ میرے اللہ اور میرے نبی نے دینا ہوتا ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں خود اس درد سے گزرا ہوں. میں اس وقت کہتا تھا میرے سے دنیا جہان کی دولت لے لیں، ٹھیک ہے، لیکن میری زندگی، میری بیماری، میں اس میں سے نکل جاؤں. اور میں ایز اے ڈاکٹر جانتا تھا کہ اس کا نہیں ہے حال، میں نے مرنا ہی مرنا ہے. بچے چھوٹے چھوٹے تھے، بیگم، بچے، گھر، سارا کچھ. سو میں اس وقت سے جب گزرا تو مجھے جس شخص نے بتایا، بابا جی نے، جو مخدوم صفدر علی بخاری جن کا بتا رہا ہوں، یا ڈاکٹر میمونہ سلطان نے میرے سامنے ذکر کیا، تو انہوں نے بے غرضی سے کیا. آج تک 1 روپے انہوں نے میرے سے کچھ نہیں لیا، وہ تو اللہ میاں کے پاس چلے گئے. ٹھیک ہے، تو جس بے غرضی سے انہوں نے مجھے کر کے دکھایا، اس بے غرضی سے میں کرتا جا رہا ہوں. میرا کیا جاتا ہے؟ وقت ہے. وقت ایک بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہم سب کو دی ہے. تو وہ اگر وہی دولت اگر اللہ کے ہی کام میں لگ جائے، اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے. ٹھیک ہے، پورے سے پورے قرآن کا اگر آپ غور سے سورہ معون دیکھیں گے نا، تو اللہ کہہ رہا ہو میں تمہیں ملاؤں ان سے جو اللہ اور روز قیامت کے منکر ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں شاید ابو جہل کا ذکر ہونے لگا ہے. کہتے ہیں یہ جو بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے، پیاسے کو پانی نہیں پلاتے، بلکہ کھانا کھلانے کا دوسرے کو بھی نہیں کہتے، بھوکے کو، اور یتیم، بیوہ، مسکین، مسافر، قیدی کی مدد نہیں کرتے. ہلاکت انہی نمازیوں کے لیے ہے، ان نمازیوں کے لیے ہے جو روزمرہ استعمال کی چیز مانگنے پہ بھی نہیں دیتے. مطلب اتنا چھوٹا سا جیسچر ہے، تو وہ ساری نماز وہ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ منہ مشرق یا مغرب کو کر کے آپ شروع ہو جائیں. وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر مانتے ہوئے، اللہ کی خاطر، اس کے نبیوں کے طریقے سے، اس کی کتاب کے میسج سے، اس کے فرشتوں کو مانتے ہوئے کہ وہ آپ کی ہیلپ کریں گے اور قیامت کو آپ نے اس کا جواب، آپ کو اجر ملے گا. آپ اگر بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، پیاسے کو پانی پلاتے ہیں، گرے ہوئے کو اٹھاتے ہیں، کسی یتیم، بیوہ، مسکین، مسافر، قیدی، مجبور کا ساتھ دیتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے اس کا اجر میں نے دینا. یہ نیکی ہے، نیکی یہ ہے. وہ میں اگر کری آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ مجھے میرا پاگل پن سمجھتے ہیں، ٹھیک، لیکن مجھے اس کے بدلے میں اتنا پیار ملتا ہے. مجھے لوگوں کی تعریفیں نہیں چاہیے. لیکن جب کوئی شخص مجھے یہ کہتا ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب میرا تھاٹ پروسیس چینج ہو گیا ہے، بلیو یو می بیٹا، کہ کینسر کی رپورٹ نیگیٹو آتی ہے، HIV کی نیگیٹو آتی ہے، میں اتنا خوش نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی یہ کاکا یا کاکی کہتا نا کہ میری زندگی چینج ہو گئی، میری سوچ چینج ہو گئی ہے، میں نے ایڈکشن چھوڑ دی ہے، یا میری ڈائیورس پہ پہنچی ہوئی تھی ہماری لائف اور ہم بالکل اب ہیپی کپل کی طرح ہیں، بلکہ ہمارے بچے صحت مند ہو گئے ہیں، وہ جو ایک خوشی ملتی ہے میں شاید اس کے لیے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے یہ ایڈز کا اور ہیپاٹائٹس کا ذکر کیا، تو یہ وہ بیماریاں ہیں جن سے شاید کسی کو چھٹکارا ملتا ہے، اور جن لوگوں کو ہو جاتی ہیں وہ اپنی زندگی سے امید چھوڑ دیتے ہیں.
اللہ میاں نے آپ کو اتنا دیا, آپ لوگ آپ کے دل میں اس طرح کی بات ڈالی کہ آپ نے اس کو اوور کم کر لیا. شاید ہر بندے میں اتنی اسٹیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ اس کو کر سکے. تو اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں, اس بیماری کے بارے میں, اس جرنی کے بارے میں جس سے آپ نکل کر یہاں تک پہنچے ہیں اور آگے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. وہ جرنی تو میں نے اتنی بار بتائی ہے کہ میں خود ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر بن رہا تھا, اپنی ٹریننگ کے اینڈ پہ تھا اسپیشلائز کے, اور آئی سی یو اسپیشلائزیشن کا میں یوں سمجھ لیں کہ ڈگری صرف میرے پاس نہیں تھی. تو میں میڈیکل آئی سی یو, کارڈک سرجری آئی سی یو, نیورو سرجری آئی سی یو میں, اور کہیں والے بھی باقی مجھے بلاتے تھے. میں 3 ہاسپٹلس میں اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا, اور لوگ میرے بارے میں چھوٹا سا سینٹینس کہتے ہیں, وہ کہتے کہ ڈاکٹر جاوید کی ڈیوٹی میں اسرائیل نہیں آتا. ٹھیک ہے, اب اس وقت ایسی ریپیوٹ کے ساتھ آپ ایک فیلو ڈاکٹر کو ہیلپ کر رہے ہیں ایک ینگ گرل کی لائف سیو کرنے میں, جو آ گئی ہے, بے ہوش ہے, ریسٹ لیس ہے, اور کوئی پتہ نہیں ہے اس کو کیا ہے, اور اس کو ہم وینٹیلیٹر پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ بالکل کورونا کا جو ٹرمینل پیشنٹ ہوتا ہے وہ اس کی حالت تھی اس وقت 1999 میں. تو اس کو وہ پرک ہو گیا, میں اس کو سینٹرل لائن ڈال رہا تھا, اس کو ڈرگس دینے کے لیے, بے ہوش کرنے کے لیے, وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کے لیے. جب وہ سوئی جو تھی بلڈس میں, وہ میرے ہاتھ میں چلی گئی, بریک ہو گیا ایکسیڈنٹل نرس کی غلطی سے, یا پیشنٹ بھی ریسٹ لیس تھی. اور اگلے 6 ماہ کے اندر اندر مجھے پتا چلا کہ تینوں وائرس اب میرے جسم کے اندر موجود ہیں, کیونکہ وہ بعد میں پتا چلا وہ ڈیتھ تو اس لڑکی کی ہو گئی 24 آورس میں. جب اس کے سیمپلز آئے تو پتا چلا, اور اس کی ہسٹری پتا چلی, تو پتا چلا کہ وہ ڈرگ ایبیوزر تھی, اور ہائی جینٹری میں, یا وہ یوں کہہ لیں کہ وہ کال گرل کی اپنی لائف تھی اس کی. اب اس کے جسم میں یہ تینوں جرمز تھے, اور میرے جسم میں یہ آ چکے تھے اس پرک سے. ٹھیک ہے, اور میں جو اس سے پہلے اللہ سے کہتا تھا کہ 10 سال سے کہہ رہا تھا جب سے ڈاکٹر بنا تھا کہ آپ نے ہر مرض کی شفا نازل کی ہے تو مجھے بتا دیں, میں مفت بانٹوں گا. اب مجھے خود نہیں شفا مل رہی تھی, اور اگلے 2 سال میں ہر 3-4 ماہ کے بعد ٹیسٹ کرواتا تھا اس امید پہ کہ یہ جو میں نے ہومیوپیتھی کی دوائی کھائی ہے, یا کسی حکیم کی کھائی ہے, یا جو میں نے پیر صاحب نے کوئی وظیفہ بتایا تھا, یا تعویذ گول کے پیا تھا, تو میں ٹھیک ہو گیا ہوگا. لیکن وہ ٹیسٹ پھر نیگیٹو نہیں ہوتا تھا. تو میں اب مایوسی کی طرف سے زیادہ میرا علم میرے لیے جو آگہی جو تھی وہ عذاب تھی, کہ میرا علم مجھے بتا رہا تھا کہ تم ٹھیک نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, اب اس وقت اگر وہ ڈاکٹر میمونہ میرے سامنے اس ایک پیشنٹ کو, ہیپیٹس سی کے پیشنٹ کو ضد کر کے پانی پلاتی ہیں کہ آپ پیار سے 3 بار اللہ کہہ کے پانی پی لیں, آپ ٹھیک ہو جائیں گے, جس کو بلڈ وامٹس آ رہی ہیں, اور وہ بندہ 7 دن کے اندر واپس آتا ہے, جس کو کہ انہوں نے میرے سے ضد کر کے سورہ رحمان کی کیسٹ لے کے دی, اور واک مین میں نے اسے خود اپنا دیا. تو میرے لیے وہ تھوڑا سا اسٹانشنگ تھا. ٹھیک, لیکن ایز اے ڈاکٹر, ایز اے سائنس اسٹوڈنٹ, میرا یہ تھا کہ یہ پلیسیبو افیکٹ بھی آ جاتا ہے, یہ فیتھ ہیلنگ ہو گئی, یہ بائی چانس ہے, یہ ٹیمپرری فیز ہے. میں نے باقی آئی سی یو کے پیشنٹس پہ بتانا شروع کر دیا, لیکن 6 months کے بعد جب وہ بابا جی زبردستی میرے سے ملے, یا مجھے بلا کے ملے, اور مجھے پاگل ڈاکٹر کا خطاب دے دیا, اور مجھے وہ کارڈ جو جس پہ سورہ رحمان کا میسج لکھا ہوا تھا جب دیا کہ تم یہ میسج خود دیا کرو, اور میں نے حیرانی سے کہا کہ مجھے بھی اجازت ہے. انہوں نے کہا اجازت نہیں, منت ہے, ترلا ہے, آپ بھی بتاؤ گے تو یہی ریزلٹس آئیں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا, میں نے کہا کہ میں تو گناہ گار. انہوں نے کہا میری ہیرا منڈی کا کہ یہی بتاتی ہے تو سیم رزلٹ آتا ہے, اللہ کو تیرے کردار سے کیا لینا دینا ہے. تو بازار عشق میں کردار نہیں دیکھے جاتے, ٹھیک ہے, جذبہ دیکھا جاتا ہے. اور آج اس بات کو بھی 23 ایئرس ہو گئے ہیں. ٹھیک, میں تو کہتا ہوں کہ میرا رب تو یہ کہہ رہا ہے جس نے ایک کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی بچائی. بابا جی کے اس میسج سے, اور انہوں نے جس طرح انکنڈیشنلی مجھے دیا یا میرے جیسے بہت سو کو دیا, اسی طرح ہم آگے بانٹ رہے ہیں. تو اگر کسی کا بھلا ہو رہا ہے اور معاشرے کی سوچ چینج ہو رہی ہے, یا اس میں پازیٹیو اپروچ آ رہی ہے, یا یہی انہیں یاد آ رہا ہے کہ اللہ ہے, اور یہ ظاہریت کا, دنیا کا جو مٹیریلزم ہے, مادہ پرستی, جس میں سگا بھائی بھائی کو یا بہن کو چھوڑ دیتا ہے, یا ماں باپ تک کا پتہ نہیں لیتے. آج بھی میرے پاس ہاسپٹل میں ایسے پیشنٹ لیٹے ہوئے ہیں جن کے گھر والے ان کا پتہ تک نہیں لینے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ مٹیریلسٹک, یا ان کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے کہ ابا جی ابھی بھی سائن کر دے تو میں بھی صلح کر لیتا ہوں, ابا جی یہ جائیداد مجھے دے دیں جو آخری مکان رہ گیا ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب مٹی ہے, یہ یہیں رہ جائے گی. وہ جو پیار ہے, وہ کہنا دوجے کے ہونٹوں کو دے کر اپنے بھی کوئی نشانی چھوڑ کے دنیا سے گول. تو آج جب لوگ کہتے ہیں وہ سورہ رحمان والے ڈاکٹر صاحب, تو میں نہیں کہتا سورہ رحمان والا تو اللہ ہے,
لیکن میں تو میسج بتا رہا ہوں اور کریکٹ بھی کرنا پڑتا ہے. کئی لوگ خواہ میرے گوڈے گٹے چومنے کے چکر میں پڑتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہیں گے تو ہوگا, تو میں نے کہا نہیں, آپ بھی کہیں گے تو سیم ہوگا, آپ کریں نا, یہ خود کریں. اور میرے میں کوئی کمال نہیں ہے, کمال تو اس کا ہے. بے شک. اچھا, جیسے آپ نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قریب اور دل میں ہمارے سب کچھ ہوتا ہے, نان مسلمس بھی تو کرتے ہوں گے آپ کو کانٹیکٹ. دیکھیں ٹھیک تو وہ لوگ بھی ہونا چاہتے ہیں, دل تو ان کا بھی ہے, صحت مند تو وہ بھی ہونا چاہتے ہیں, تو پھر ان کو کیا میسج دیتے ہیں, کیا بتاتے ہیں ان کو؟ میں کہتا ہوں کہ اپنے بنانے والے کے آگے پیش ہو جاؤ. بنانے والا تو سب کا ایک ہے, نام آپ لوگوں نے فرق رکھے ہوئے ہیں. کوئی گاڈ کہہ رہا ہے, کوئی بھگوان کہہ رہا ہے, کوئی رام کہہ رہا ہے, کوئی اللہ کہہ رہا ہے. بنانے والا تو سب کا ایک ہے, اور وہ سب سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور ان سے ذرا زیادہ کرتا ہے جو اس کی راہ پہ بھی چلتے ہیں, جو اس کے پیاروں کی راہ پہ چلتے ہیں, جو ظالم نہیں ہوتے لیکن ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, تو ان سے پھر وہ زیادہ پیار کرتا ہے. وہ ایک علیحدہ ہے. لیکن اگر آپ نام بھی مسلمان ہم رکھ لیں, کام ہمارے مسلمانوں والے نہ ہوں, سلامتی پہ ہم نہ ہوں, تو ہم ڈسٹرکٹیو پاتھ پہ ہوں, تو اللہ کا تو ایسے اس کو کوئی تعلق نہیں. اس کی بجائے ایک بندہ جو نان بلیور ہے, اللہ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے اور دوسرے کو نقصان نہیں دے رہا, ٹھیک ہے, تو اللہ تو اس کا زیادہ شدت سے انتظار کر رہا ہے, اس کو گھما کے اپنی طرف لا رہا ہے. تو میسج میں ساروں کو دیتا ہوں, یہ فیتھ ہیلنگ نہیں ہے, یہ فیتھ ہیلنگ سے آگے کی بات ہے. یہ عشق ہے کسی کا. اللہ نے پہلے دن وعدہ لیا تھا مجھے پہچانو گے, ٹھیک ہے, شاید وہی گھوم پھر کے پھر آ رہا ہے, ٹھیک, اور وہ کوئی طریقہ ہے اس کا آپ کو اپنی طرف بلانے کا, تو زندگی میں یو ٹرن آتا ہے. ٹھیک ہے, ایک پریکٹس جو آپ سب سے کراتے ہیں, آپ نے مجھ سے بھی کرائی کہ آنکھیں بند کریں, اللہ تعالیٰ کو یاد کریں, کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ اللہ کو یاد کرنا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں لیک کر جاتے ہیں, سمجھ نہیں آتی کیسے دعا مانگنی ہے, پر مانگنے کا طریقہ نہیں ہے. تو میں چاہوں گی کہ وہ آڈینس کو بھی ہمارے بتائیں. آڈینس کو 1 منٹ کا کام ہے, آنکھیں بند کریں. جو بھی دنیا میں جہاں بیٹھے بھی جس مرضی مذہب سے ہیں اور جتنے مرضی گناہ گار ہیں, یہ ہے ہی گناہ گاروں کے لیے دعا, ٹھیک ہے, تو آنکھیں بند کریں. ہاتھ میں آدھا گلاس پانی پکڑ لیں, چلیں آپ کو اور ایکسپیریمنٹ, آپ ایک قسم کی میڈیٹیشن ہے, مراقبہ ہے. یہ ہم ریلیجن نہیں کہہ رہے, لیکن ہم پیار کہہ رہے ہیں, بے غرض پیار ہے, انکنڈیشنل, اس کی کوئی فیس نہیں آپ نے دینی. آپ پانی لیں, آنکھیں بند کریں, جتنے مرضی آپ گناہ گار ہیں, اپنے بڑے سے بڑے گناہ لے کے اپنے اندر جائیں, اپنے آپ سے پیار کریں, اپنے آپ کو پہچانیں, اور آپ کا اللہ بھی آپ کے اندر ہے, آپ کا بھگوان, آپ کا رب, آپ کا گاڈ, آپ کا بنانے والا تو آپ کے ساتھ ہے نا, آپ کی سانسوں میں ہے, آپ کے دل کی دھڑکنوں میں ہے, لو میں ہے. تو آج اس کو محسوس کریں. اللہ ایک احساس کا نام ہے, وہ خود بھی تو ساتھ ہے نا آپ کے. تو اپنے آپ کو بھول کے ایک لمحے کے لیے اس کو محسوس کریں, اپنی سانسوں کو محسوس کریں, اور دل کی آنکھوں سے دیکھیں. اگر کچھ نظر نہیں آ رہا تو دل کو صاف کر لیں. آپ کے دلوں میں نفرت نہ ہو, گند نہ ہو, گندگی نہ ہو, کیونکہ اللہ پاک ہے, وہ پاک ذات ہے. تو اندر ایک بھی میں کا بت نہ ہو, نفرت کا, حسد کا, کینے کا, بغض کا, بدلوں کا, رنجشوں کا, گلوں کا, شکووں کا, شکایتوں کا, حسن کا, جوانی کا, علم کا. آج اپنے آپ کو اس کے آگے زیرو کر دیں, خود کو سرنڈر کریں. اپنے بنانے والے سے آج ذرا کمپنی ڈیفالٹ سیٹنگز بھی آئیں, آج اس سے رابطہ جوڑیں. جب آپ پیدا ہوئے تھے اس وقت آپ کو سینس نہیں تھی. آج آپ جس مرضی مصیبت میں جہاں بھی بیٹھے ہیں, پب میں بیٹھے, جہاں بھی بیٹھے ہیں, آپ ایک لمحے کو صرف اسے فیل کریں, اپنے اندر اس کے سامنے جائیں, خود کو اس کے سامنے پیش کر دیں پیار سے. جیسے بچہ بھی پیمپر گندا کر کے کیچڑ میں گر کے ماما کے پاس آتا ہے نا, شرمندہ یا فخر سے کہ میں نے تو کپڑے گندے کر لیے, تو آپ اللہ کے آگے جائیں. جتنے پیار سے اسے دل میں 3 بار پکار سکتے, بلکہ دل میں اس سے بات کریں, اسے کہ میں نے تیری ساری مخلوق کو معاف کیا. اللہ کو تحفے میں آج معافی دے دیں, اللہ کو منہ دکھائی میں معافی دے دیں اللہ کی نادان مخلوق کی. وہ لوگ جن کا آپ نے سوچا تھا میں نے کبھی معاف نہیں کرنا, آج ان سب کو اللہ کی خاطر دل سے معاف کر کے دعا دے دیں یہاں بیٹھے بیٹھے. یا اللہ میں نے تیری ساری مخلوق کو معاف کیا تیری خاطر. یا اللہ میرے کھلے اور چھپے دشمنوں پر بھی کرم کر, فضل کر, رحم کر, برکت کر. یا اللہ میں نے ان سب کو معاف کیا, تو بھی ان سب کو معاف کر دے. اور اللہ جی اگر میں نے بھی کسی کا دل دکھایا, زیادتی کی ہے,
اگر کسی کی آہ نے مجھے پکڑا ہوا ہے، اگر میں نادانی میں کسی کا دل دکھا گیا ہوں، کسی کی عزت سے کھیل گیا ہوں، اگر وہ انسان مجھے معاف نہیں کر رہا، اس کی آہ نے مجھے پکڑا ہوا ہے، یا اللہ کریم میری نیکیاں دے کے اس کے دل میں رحم ڈال دے. اور اگر میری نیکیاں تھوڑی ہیں، میرے پاس نہیں ہیں، تو یا اللہ اس کے گناہ میرے کھاتے میں لکھ دے، لیکن مجھے انسانوں سے رہائی دے دے، کیونکہ تو رحمان ہے، تو فوراً معاف کرتا ہے. ماں کی سامان تو گندے بچے کو فوراً گلے لگاتا ہے، لیکن انسان معاف نہیں کرتا ہے. مجھے انسانوں سے معافی دے دے، ان کے گناہ میرے کھاتے میں لکھ دے، لیکن مجھے انسانوں سے معافی دے دے. اور اگر میری کوئی نیکیاں بچ گئی ہیں تو سب انسانوں پہ بانٹ دے، گناہ گاروں پہ بانٹ دے. میرے پاس صرف گناہ بچے ہیں، میں گناہ لے کے تیرے پاس آیا ہوں. اپنے بڑے سے بڑے گناہ یاد کر کے نا اس کے آگے پیش ہو جائے. وہ گناہ جن پہ اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، سوچ کے ابھی بھی روح کانپ رہی ہے کہ کسی نے دیکھا نہ ہو، کسی نے دیکھ تو نہیں لیا، کوئی ویڈیو تو نہیں بن گئی. کیونکہ وہ تو ہر جگہ ساتھ تھا نا، بیڈ روم میں نہیں، باتھ روم میں بھی ساتھ ہوتا ہے. فرشتے چلے جاتے ہیں وہ ساتھ ہوتا ہے. گیٹ کے اندر نہیں، ڈیٹ پہ بھی، جہاں ماں باپ دیکھ لیں تو کہتے ہیں تم مر گئی، آج سے مر گئی، گھر نہ آنا. وہ وہیں کھڑا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا تم شرمندہ ہو، تم آ جاؤ، مجھے تم سے پیار ہے. وہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، مجھے توبہ والوں سے، مجھے پلٹ آنے والوں سے بہت پیار ہے، محبت ہے. وہ تو محبت سے بازو یوں کیے ہوئے. آج جتنے پیار سے 3 بار ایسے ہی گندے مندے اپنے گناہوں سمیت، اپنی ناپاکیوں سمیت اسے پیار سے 3 بار آواز دو اپنے دل میں، اللہ اللہ اللہ. آنکھیں بند رکھو اور پانی بھی 3 سانسوں میں پی لو اور آنکھیں کھول دو. جو لوگ سورہ رحمان نہیں سن سکتے، ان کے پاس کوئی گیجٹ نہیں ہے، دنیا کے کسی ایسے کونے میں جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پانی لیں، آنکھیں بند کریں اور اپنے دل میں پیار سے 3 بار اللہ کہہ کے 3 گھونٹ پانی پی کے آنکھیں کھول دیں. انہیں جواب ملے گا اور فوراً ملے گا. وہ ہے. اگر ایک چھوٹا سا تھانے دار آپ کا دوست ہو تو آپ اکڑ اکڑ کے محلے میں پھرتے ہیں. آپ کا اللہ ہے اور آپ امریکہ سے بھیک مانگتے ہیں. آپ کی سانسوں کا مالک کوئی اور ہے. اور اگر وہ اتنی سے پیار سے پکارنے سے آپ کو رسپانس کرتا ہے تو پھر اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. اس کا ذکر صرف تسبیحیں پکڑ کے نہیں ہوتا. اس کا ذکر وہ تھا جو یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کیا تھا. ذکر وہ ہوتا ہے جہاں لال بتی ہو وہاں رکے. ہم کیمرہ لگاؤ تو رک جاتے ہیں کیونکہ کیمرہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. سارجنٹ کھڑا ہو تو ہم رک جاتے ہیں کہ سارجنٹ دیکھ رہا ہے، سارجنٹ پکڑ لے گا. اللہ بھی تو وہی ہوتا ہے، وہ سمیع بصیر ہے. ہم کہتے ہیں اللہ ہے لیکن ہم نہیں مان رہے ہوتے. اگر وہ لال بتی جو وہاں تھی تو نظر تو یوسف علیہ السلام کو زلیخا ننگی نظر آ رہی تھی، اس نے تو خود اپنے کو ننگا کر دیا، لیکن وہ ایسا مرد تھا جس کو اللہ نظر آ رہا تھا، زلیخا نظر نہیں آ رہی تھی. نظر آنے کے باوجود نظر نہیں آ رہی تھی. دونوں حسنوں میں سے جو زیادہ حسین تھا اس کو وہ نظر آ رہا تھا. انہوں نے انہیں بی بی میرا اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اپنے اللہ سے حیا آ رہی ہے. یہ جو اللہ کا ریکارڈ ہے بس یہی ایمان ہے. ان بند کمروں میں، ان لال بتیوں پہ اللہ کا ریکارڈ جو دیکھ اور سن رہا ہے. ہم کہتے ہیں، ہم مانتے نہیں، لیکن اگر ہم صرف اپنے آپ کو ہی منوا لیں اور پھر دوسروں کو بھی کہہ دیں، اگر زلیخا کو بھی کہہ دیں کہ بیوی اللہ دیکھ رہا ہے، پھر چاہے آپ کی شرٹ پھٹ جائے، آپ کو جیل جانا پڑے، آپ کو قیدی نمبر فلاں بنا دیا جائے، وہ ہے، وہ ضرور آپ کو واپس، وہ سب کچھ واپس کرتا ہے جو آپ نے اس کے نام پہ لٹایا ہو. اسی طرح سمجھ سے. تھینک یو سو مچ. علم القرآن خلق